سے گزارش کرتے ہیں کہ اس چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ ان ویڈیوز کو ضرور شیئر کریں تاکہ اہل بیت کا پیغام کہ جو اساس دین تھا اس کو محور سے ہٹایا گیا ہے. تو اسی لیے جو اساس عزاداری ہے اس کو بھی محور سے ہٹایا گیا. کیوں ہٹایا گیا؟ کہ یہ جو جوان سننے آ رہا ہے یہ اٹھ کر علی اکبر کی سیرت پہ عمل نہ کرنا شروع کر دے گا. اس کو اتنا کنفیوز کر دو یا پھر کچھ ایسی چیزوں میں لگا دو کہ یہ سوچ ہی نہیں پائے کہ وہ جوان کون تھا کربلا میں. اور آج انہی کی شبیہ تابوت برآمد ہونا ہے تو ہم اپنے آپ کو آمادہ کریں. اجزان محترم، جوان وہ قلب ہے کہ جس کے لیے رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو جوان کا قلب ہے، جوان کا دل ہے، وہی چاہیے. کیوں مولا متقیان دوسرے امام کو جب نصیحتیں کر رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ جوانی میں جوان کا جو قلب ہے وہ بالکل ایسے ہے جیسے زمین زرخیز ہوتی ہے. اب جو بو گے وہی اس پہ سے نکلے گا. تو آپ ماشاءاللہ جوان ہیں، سارے بزرگ بھی ماشاءاللہ اللہ ان کو زندگی دے، دل تو ان کے بھی جوان ہیں. اب اس جوانی میں کیا چاہیے؟ کیسے جوان صدر اسلام کے اندر اور کیا کیا؟ کیونکہ ہماری گفتگو امام کے اس اقوال کی ایکسٹینشن ہے جو امام نے مکہ کے اندر کہا ہے کہ مجھے تمہارے خون کا بذل چاہیے. خون چاہیے. دے سکتے ہو خدا سے ملاقات کر سکتے ہو، دنیا ترک کر سکتے ہو، پھر ہمارے ساتھ ہو جاؤ. اس میں سب سے زیادہ مہم جو انسان کی ذہن کا سٹرکچر جو ہوتا ہے، ذہن کی جو ساختمان جسے آپ کہہ لیں، جو بلڈنگ ہے ذہن کی، وہ جوانی میں کنسٹرکٹ ہوتی ہے. اصل میں یہ چند سال جو جوانی کے انسان شباب کے اندر ہوتا ہے، اسی شباب میں اگر وہ اپنی تربیت کر لیتا ہے تو یہی زندگی اس کے آنے والے کئی سالوں تک اثر انداز ہوتی ہے. اور اگر آپ اسی زندگی کو جو کہ آپ کو نعمت اللہ نے دی ہے، جوانی کی فرصت دی ہے، اس کو آپ ضائع کر دیں اور توجہ نہ دیں تو جو لذت عبادت کا جوانی میں ہے عزیزان محترم وہ بڑھاپے میں نہیں آئے گا. شخص جوان ہے، رسول خدا کی خدمت میں آیا، رسول نے دیکھا کہ اس کی حالت کچھ بدلی ہوئی ہے. کہا کیا درک کر رہے ہو؟ کہا حقائق دیکھ رہا ہوں. کہا کیا؟ کہا جنت اور جہنم دیکھ رہا ہوں. اور یہاں تک کہ بعض جگہ کہا کہ اگر آپ کہیں تو یہ سب بیٹھے ہوئے ان میں سے بتا دوں جنت میں کون جائے گا، جہنم میں کون جائے گا. یعنی اس مقام پر کیسے پہنچ گیا ایک جوان؟ شب زندہ داری سے، شب کی عبادت سے. شب جمعہ ہے، شب دعا ہے، شب مغفرت ہے، وہ بھی محرم کی. بعض علماء بیان کرتے ہیں کہ شب جمعہ دنیاوی شعر نہیں پڑھنا چاہیے کم از کم شب جمعہ. ویسے تو ہر رات کو پرہیز کرنی چاہیے، کہتے شب جمعہ نہیں کرنا چاہیے. آیت اللہ شہید مرتضی مطہری کے آپ کی صلوات ان کے درجات میں اضافہ فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. وہ اپنے کسی ایک استاد کے ساتھ کہیں تھے، کسی جگہ پر گئے تو ان کو انہوں نے کہا کہ آج کچھ شعر سنا دیجئے. انہوں نے کہا نہیں. کہا نہیں سنا دیجئے، بیٹھے ہوئے ہیں لوگ. شعر سنا دیا. صبح ہوئی، فجر کی اذان جب ہوئی، فجر کی اذان پہ اٹھے، دھاڑ مار کر گریا کیا. کہا کیوں؟ کہا اس شعر کی وجہ سے تہجد کی نماز سلب ہو گئی.
تہجد کی نماز. ہم جب عہدے میں گئے ہمارے استاد کہتے تھے جس دن تم سے کوئی گناہ سرزد ہوا اس دن تم نماز تہجد نہیں پڑھ پاؤ گے. میں متوجہ ہوں اپنی زندگی کی طرف. تہجد پہ مولانا وہ تو بڑھاپے میں پڑھتے ہوں گے, بوڑھے ہو کے پڑھیں گے. نہیں عزیزان موت, باقی نمازیں تو ہم نے پڑھنی ہے, یہ واجب ہے. یہ کوئی بہت بڑا کمال نہیں کرتے اگر ہم سب پڑھتے ہیں تو. کمال وہ ہے کہ جو نماز واجب نہیں ہے وہ پڑھے. یہ کمال ہے نا کہ خدا نے واجب نہیں کی میرے اوپر. تبھی حدیث قدسی ہے کہ جب کوئی شخص رات کی تاریکی میں سحر سے پہلے نیند کی حالت میں ہے مگر کھڑا ہے خدا کی بارگاہ میں, اور نیند کی وجہ سے اس کی تھوڑی اس کے سینے پہ ٹکراتی ہے, تو پروردگار فرشتوں کو کہتا ہے فرشتوں گواہ رہنا, اس نے جو مانگا میں نے اس کو عطا کیا ہے. یہ جوان چاہیے. یہ جوان ہوگا تو صبح ہونے والے فتنوں اور سازشوں کو کاٹے گا. کیوں؟ کیونکہ محراب میں, محراب کسے کہتے ہیں؟ حرب. حرب سے ہے محراب, یعنی جنگ کی جگہ. معرکے میں کھڑے ہو کر تیاری نہیں ہوتی ہے عزیزان محترم. کیا بولے میں باہر کھڑا ہوں, میں میدان میں ہوں, میں بازار میں کھڑا ہوں, اور میں اپنی آنکھوں کو کنٹرول کروں. میں یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہوں, اب میں نامحرم کے آگے اس ارتباط کو کنٹرول کروں کہ جو ہیں اتنے حد تک ہونے چاہیے. کیسے کنٹرول کریں گے؟ وہ معرکہ ہے, وہ جنگ ہے, وہاں تھوڑی آپ ٹریننگ لیتے. ٹریننگ تو چھاؤنی میں لی جاتی ہے, اور چھاؤنی ایک جوان کی سجدے کی جگہ ہے جو سجدے میں اپنے آپ کو خدا کے آگے پگھلا دے. کہا پروردگار کچھ نہیں ہے تیرے سوا, یہ سب میری غلطیاں ہیں. بہت بڑے عارف آغا جعفر کہ اس مقام پر ایک شخص کہتا ہے کہ میں کچھ دن سے فاقہ تھا, کچھ کھانے کو نہیں تھا, کچھ تھا ہی نہیں. تو میں نے کہا کہ جب تک حضرت ابو الفضل عباس مجھے نہیں دیں گے میں نہیں کھاؤں گا. یہ عجیب ہے. اب بھوک پیاس پورا دن گزر گیا, کوئی نہیں آیا. دوسرا دن کوئی نہیں. کہا غازی عباس آپ کچھ نہیں پہنچائیں گے, میں کچھ نہیں ہے میرے پاس. تو دیکھا دروازہ دق الباب ہوا, کھولا تو آقا جعفر کھڑے ہوئے ہیں, جعفر مجتہدی. کہا یہ لو. حضرت عباس سے کیوں مانگ رہے ہو؟ یہ لو. دیکھ کچھ دنوں بعد اس کی کسی سے ملاقات ہوئی تو اس نے یہ بات بتائی کہ میں نے حضرت عباس سے مانگا, وہ آ گئے دینے کے لیے. کہا کب؟ کہا یہ 2-4 دن پہلے کی بات ہے. کہا مگر میں تو مشہد میں تھا اور آغا جعفر تو ہمارے ساتھ مشہد میں تھے اس دن. کہا کیسے ہوا یہ؟ کہا کیا لائے تھے؟ کہا ایک رومال میں لپیٹ کے لائے تھے. کہا ہم بیٹھے ہوئے کھا رہے تھے, انہوں نے رومال اٹھایا, کھانا رکھا, کہا میں 1 منٹ آتا ہوں. یعنی کس مقام پر ہے کہ لوگ متصل ہو رہے ہیں اہل بیت سے, اہل بیت بھیج رہے ہیں, اہل بیت بھیج رہے ہیں. عزیزان یہ ہے ولایت, یہ ولایت ہے. میں آج موضوع کو بریکٹ میں لایا صرف کیونکہ حضرت علی اکبر ہے, تو میں نہیں رہ سکتا کہ جوان پہ گفتگو نہ کروں. آقا جعفر جوانی میں نجف میں مقام تو ہے نا, اب مقام ایسے تھوڑی ملتا ہے, امتحان. میں جوانوں کے لیے کہہ رہا ہوں.